اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد سب سے پہلے صحابہ کرام کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے ایک مکان اور ایک مقام منتخب کیا مکہ مکرمہ میں، دار ارقم کے نام سے۔ حالانکہ اس وقت میں مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے سائے میں اسلام کا نام لینے سے منع کر دیا گیا تھا۔ جو اسلام کا نام لیتا اس کو مارا پیٹا جاتا، پتہ چل جاتا لوگوں کو کہ فلاں شخص مسلمان ہوا ہے تو بس اس کی جان لینے کے پیچھے پڑ جاتے، اس کو مارتے، اس کو تنگ کرتے، اس کو ستاتے۔ اور اس وقت میں اسلام لانا گویا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کو ضائع کر دینا اور سب کو ذلیل کر دینا، رسوا کر لینا اپنے آپ کو، یہ معنی تھے اسلام لانے کے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت میں ان کے لیے تربیت گاہ قائم کی اور مسلسل ان کی تربیت کی۔ اور ادھر مدینہ منورہ منتقل ہونے کے بعد، مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد، مائیگریٹ ہونے کے بعد، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی قائم فرمائی، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ تو وہیں پر ایک چبوترا تھا جس کا نام صفہ تھا، صفہ چبوترا کے، وہاں پر صحابہ کرام کی ایک جماعت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پڑی رہتی تھی۔ بس ان لوگوں نے اپنا کاروبار، اپنا کام کاج سب چھوڑ دیا تھا، اسی لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہیں گے، دین سیکھیں گے اور اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہ تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی تھی، تھوڑا دن کے لیے آتے لوگ، دین سیکھتے، پھر چلے جاتے، پھر دوسروں کو بھیجتے، پھر آتے، پھر جاتے۔ ایسے دسیوں صحابہ ہے جنہوں نے جوڑی بنائی ہوئی تھی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہو، میں اس وقت میں اپنا کام کاروبار یا کچھ اور چیزیں کروں گا، اور پھر میں جب آ جاؤں گا پھر تم کام کاروبار کے لیے چلے جاؤ۔ ایسا وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور استفادہ کرتے تھے۔ شوق کتنا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی ہر کتاب کا کوئی صفحہ پلٹیے، کوئی بھی صفحہ پلٹیے، کوئی پیج ایسا نہیں جائے گا جہاں حضرت ابو ہریرہ کا نام نہیں ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ مستقل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پڑے رہتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ آ جاتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان لوگوں کو کھانے کے لیے دے دیتے، صحابہ کرام کے پاس کچھ ہوتا وہ لا کے کھلا دیتے، کسی کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ لوگ بھوکے رہ جاتے۔ ایسے ہی ایسا بہت مرتبہ ہوتا تھا کہ فاقوں پر فاقے، ایک ایک دن، دو دو دن تک ان لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، جو دین سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے استفادہ کرنے کے شوق میں آ کر کے صفہ چبوترے پر پڑے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے مسجد نبوی کے دروازے کے پاس گر جاتا تھا، چکر آ کر کے گر جاتا تھا۔ تو لوگ نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے آتے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کو فیڈس آ گئے ہیں۔ تو اس زمانے میں جس کو فیڈس آ جاتے تھے تو اس کا علاج یہ تھا کہ گردن پر پیر رکھ کے لوگ دباتے تھے تو اس آدمی کو ہوش آ جاتا تھا۔ جیسے ہمارے پاس گرتے ہی فوری چابی پکڑاتے ہیں ہاتھ میں یا چپل سنگھاتے ہیں، اس قسم کے کام کرتے ہیں نا کہیں بھی، تو اس زمانے میں وہ طریقہ تھا لوگوں کا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگ میری گردن پہ پیر رکھ کے دباتے تھے، حالانکہ میں بے ہوش نہیں ہوا تھا، میں ہوش میں ہوتا تھا، لیکن میں بھوک کی وجہ سے یہ بھی نہیں بول سکتا تھا کہ لوگوں مجھے فیڈس نہیں آئے ہیں، میں بھوک کی وجہ سے گر گیا ہوں، یہ بھی نہیں بول سکتا تھا، میں ایسی حالت میں ہوا کرتا۔ تو بھائیو، اتنی مشکلات سے ان لوگوں نے دین سیکھا ہے اور وہ دین ہم تک پہنچایا ہے، اور ہم دین کو جو ہے سیکھنے میں کوئی توجہ نہیں کر رہے ہیں، ہم معلومات کے لیے کوئی فکر نہیں کرتے، ہم کو صحابہ کے بارے میں نالج کچھ بھی نہیں ہے۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جرنل سٹور، ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے
معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھے، مادنا پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کرے 9700145714 77025705575۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور۔